السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ آپ سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم اور نظر رحمت فرمائے، آمین۔ آج شمائل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارا آخری لیکچر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے پیچھے تمام جتنے بھی لیکچر سنے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو ہم نے یہ کام شروع کیا ہے، تو یقیناً یہ سب پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی باتیں تھیں، ان کی ہی اداؤں کے بارے میں تھا۔ تو آپ سب نے جو سنا اس سے مجھے امید ہے کہ پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے آپ کے دلوں میں اس کو جلا ملی ہوگی، اور آپ کے دل میں پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا جو شوق ہے اس کو بھی جلا ملی ہوگی۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کے بارے میں اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زہد و فقر جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ طرز زندگی اور غریب نوازی، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سادگی ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ مزید پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات وغیرہ پر بھی بات ہوگی۔ والی کونین سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کائنات کے محبوب نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نوازشوں اور عطاؤں سے اس قدر سرفراز فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحدیث نعمت کے طور پر ارشاد فرمایا کہ میں صرف بانٹنے والا ہوں اور خازن ہوں، اور اللہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوی شان و شوکت کے ساتھ قوت و اقتدار بھی عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ریاست مدینہ کے مقتدر اور با اختیار حکمران تھے، بلکہ جزیرۃ العرب کے نواح میں اس وقت کے جتنے حکمران، سربراہان مملکت اور ریاستوں کے بادشاہ تھے، وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و ستوت سے مرعوب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ اس کے باوجود پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دنیاوی بادشاہوں کی طرح شاہانہ کروفر اور ٹھاٹ باٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر اور سادگی کو اپنے لیے پسند فرمایا، اور اپنی امت مرحومہ کو بھی سادگی اور فقر و زہد کی زندگی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری حیات مبارکہ سے پردہ فرمایا تو دم وصال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا بھی رہن رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے پاس 30 سا جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کے غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے ادھار لیے تھے۔ پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنی آئندہ ضرورت کے پیش نظر کبھی بھی کوئی چیز ذخیرہ نہ کرتے، صرف تعلیم امت کے لیے حیات ظاہری کے آخری حصے 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی ضروریات کے لیے خیبر کی زمینوں سے اناج رکھنے کا بندوبست فرمایا تھا۔ تو اس کا مقصد یہ تھا، اس سے بتلانا یہ مقصود تھا کہ اگر کوئی امتی اپنی آئندہ ضرورت کے پیش نظر اناج رکھ لے تو اسے گناہ تصور نہیں کیا جائے، جیسا کہ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس جو اناج ذخیرہ ہوتا تھا وہ بھی سال بھر محتاج اور فقراء کے کام آ جاتا، اور پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کئی دن تک صرف پانی اور کھجور پر اکتفا کر لیتے۔
ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حال میں وصال فرمایا کہ ہم 2 سیاہ چیزوں یعنی پانی اور کھجور سے پیٹ بھرتی تھی۔ پیارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کا ایک ایک لمحہ فقر و سادگی میں بسر ہوا۔ پیارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی دنیاوی چیزوں کی حرص اور لالچ میں مبتلا نہ کیا خود کو، بلکہ حیات ظاہری کے آخری لمحے تک جو کچھ عطائے خداوندی سے حلال اور پاکیزہ ملا اسی پر قناعت فرمائی۔ تن ڈھانپنے کے لیے جو لباس میسر ہوا استعمال فرمایا اور کبھی بھی دنیاوی عیش و عشرت کی تمنا نہ کی۔ پیارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اے اللہ، بے شک عیش کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا سے محبت کی اس نے اپنی اخروی زندگی کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی اخروی زندگی سے محبت کی اس نے اپنی دنیاوی زندگی کو گھاٹے میں رکھا۔ پس تم ہمیشہ کی زندگی کو عارضی زندگی پر ترجیح دو۔ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت میں مٹھاس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم یعنی کہ روپیہ پیسہ ہو اور نہ ہی دنیاوی ساز و سامان ہو تو وہ مفلس ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر فرمایا کہ میری امت میں روز قیامت مفلس وہ شخص ہوگا جو روز نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ حاضر ہوگا، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی اور کسی کا مال کھایا ہوگا، پس اسے بٹھا کر اس سے دوسروں کو اس کے ذریعے پہنچنے والے نقصان کی کمی پوری کی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ تمہاری یہ نیکیاں فلاں کو دی جاتی ہیں اور یہ نیکیاں فلاں کو دی جاتی ہیں۔ پس اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور پھر بھی اس سے سرزد ہونے والی خطائیں رہ گئیں تو جن پر اس نے زیادتی کی ہوگی ان کے گناہوں کو اس کے اعمال نامے میں ڈال دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کے نامہ اعمال میں بایاں پلڑا بھاری ہو جائے گا، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام برائیاں کہ ہم نے کسی پر تہمت لگائی، گالی دی، مال کھایا یا کسی کو دل آزاری کی، کسی پر ہم نے زیادتی کی، یہ اگر ہم نے آج تک کیا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معاف فرما دے اور آئندہ زندگی میں جب تک کہ زندگی ہے ان برائیوں سے ہمیں دور کر دے، آمین۔ پیارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمیں ایک بسیدہ چادر اور ایک موٹا تہبند دکھایا، پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک انہی 2 کپڑوں میں ہوا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فقر اختیاری نہ تھا، نہ کہ اضطراری، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ معاذ اللہ، معاشی تنگی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زاہدانہ زندگی اپنا لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے جود و سخا میں تو اللہ عز و جل نے زمین کے جملہ خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی تھی، جیسا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، جبکہ رب العزت نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار بھی دیا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دیا جاتا، مگر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر کو اختیار کیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پروردگار نے مجھے اختیار دیا کہ میں مکہ مکرمہ کی وادی بطحا کے پہاڑ میرے لیے سونا بن جائیں۔ میں نے عرض کی، نہیں اے میرے پروردگار، بلکہ مجھے تو یہ بات پسند ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔
جب میں بھوکا رہوں تو تیری ذات کریم کے سامنے گرہ زاری کروں اور تجھے یاد کروں، اور جب سیر ہو کر کھانا کھاؤں تو تیرا شکر اور تیری تعریف کروں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی میسر نہ ہوتا۔ اب دیکھیے، اللہ کے نزدیک دنیا کی وقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور ہم لوگ دنیا میں کتنا الجھے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقر کتنا پسند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اختیار دیا کہ مکہ مکرمہ کی جو پہاڑ ہیں ان کو سونا بنا دیا جاتا اگر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، لیکن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ لیکن ہم لوگ بھی تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، ان کی امتی ہونے کے باوجود ہماری خواہشات کیا ہیں آج کل؟ ہماری تو یہی خواہشات ہیں کہ ہمیں سونا ہی مل جائے، ہمارے گھر بھی سونے کے بن جائیں، اتنا پیسہ ہو جائے، کتنی زیادہ ہوس اور لالچ میں پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ، حالانکہ یہ ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا۔ اگر ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ جس سے محبت ہے ان کی خواہشات کیا تھیں، اور اپنی خواہشات کو دیکھنا ہے، اور پھر دیکھیں کہ کیا واقعی ہمیں ان سے محبت ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں، دنیا میں جتنا بھی ہم لوگ عیش و عشرت میں کھونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے دور کر دے اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ پھر آگے ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زہد و فقر پر فخر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہد و فقر کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے حالت مسکینی میں زندہ رکھ، حالت مسکینی میں ہی وفات ہو، اور قیامت کے دن مجھے مساکین ہی کی جماعت سے اٹھانا۔ تو اس بات پر سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیوں؟ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ دولت مندوں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اے عائشہ، مسکین کے سوال کو کبھی رد نہ کرنا، اگر کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو۔ اے عائشہ، مساکین سے محبت رکھ اور انہیں اپنے قریب کر، ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ قاضی ایاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک یہ بیان نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا تھا، اور اس امر کا کسی سے تذکرہ بھی نہیں فرماتے تھے، کیونکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکم سیر ہونے سے فاقہ زیادہ عزیز تھا۔ اکثر یہ ہوتا تھا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک کی وجہ سے رات بھر بے قرار رہتے اور پھر بھی دن کو روزہ رکھتے۔ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر بے اختیار رو دیتی اور شکم مبارک پر ہاتھ پھیر کر عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر فدا ہوں، آپ دنیا سے اپنے لیے اتنا حصہ تو قبول فرما لیجئے جس سے فاقے کی اذیت نہ اٹھانی پڑے۔ اس بات پر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، مجھے دنیا سے کیا تعلق کہ میرے بھائی جو اولو العزم پیغمبر تھے اس سے زیادہ سختیوں پر صبر کرتے رہے اور اسی حالت میں اپنے رب کی طرف گئے، اور اس نے ان کا اکرام کیا اور ان کو اس کے عوض بڑی بڑی نعمتیں دیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آرام اور راحت سے زندگی بسر کروں اور آخرت میں ان سے کم درجہ پاؤں، اس لیے فرمایا کہ کوئی چیز مجھے اس سے زیادہ محبوب اور مرغوب نہیں کہ میں اپنے بھائیوں، دوستوں اور رفیق اعلیٰ سے اس حال میں ملوں جو میرے لیے باعث اکرام ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 1 ماہ اس جہان فانی میں جلوہ افروز رہے اور پھر مالک حقیقی سے جا ملے۔ آگے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ طرز زندگی اور غریب نوازی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریضوں کی عیادت فرماتے، جنازوں میں شریک ہوتے، گدھے پر سواری فرماتے اور غلام کی دعوت قبول فرما لیتے۔
بنو قریظہ کی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے ہی گدھے پر سوار تھے جس کی لگام کھجور کی چھال کی تھی اور کاٹھی بھی اسی چھال کی تھی۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رات کا کھانا صبح کے لیے بچا کر نہ رکھا، اور نہ صبح کا رات کے لیے، اور نہ ہی کوئی چیز جوڑا جوڑا بناتے، نہ دو کرتے، نہ دو اوڑھنے والی چادریں، نہ دو تہبند، اور نہ ہی دو جوتے، اور نہ ہی کبھی گھر میں فارغ دیکھے گئے، یا تو کسی مسکین کو جوتا سی کر دے رہے ہوتے، یا بیوہ اور بے آسرا عورتوں کو کپڑے سی کر دے رہے ہوتے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی پر ہم سب قربان۔ اللہ عز و جل ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب بھی کھانا پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر دسترخوان بچھا دیتے اور فرماتے، میں تو ایک بندہ ہوں، میں اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح بندہ کو کھانا زیب دیتا ہے، اور اسی طرح بیٹھتا ہوں جس طرح بندے کو بیٹھنا زیب دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زور سے ہنستے نہیں تھے، بلکہ صرف تبسم فرماتے اور مخاطب کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں بھی ان چیزوں کے بارے میں کچھ خبر ہو جائے جن کے متعلق میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسا کرتے اور تمہارا رونا زیادہ ہوتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کی روٹی اور کئی دن کی باسی چکنائی کی دعوت دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تکلف قبول فرما لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زرہ ایک یہودی کے پاس رہن تھی۔ وصال مبارک تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کے چھڑانے کے لیے رقم جمع نہ ہو سکی۔ پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکم سیری سے اجتناب کرتے تھے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی 2 دن متواتر جو کی روٹی بھی سیر ہو کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پاک ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ نے کبھی بھی 3 دن مسلسل گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ شکم اطہر پر پتھر باندھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پر باندھا ہوا ایک پتھر دکھایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شکم انور سے کپڑا ہٹایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ پھر آگے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لباس ہے بہت سادہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی اتباع میں اونی لباس پہنا۔ اب دیکھیے کہ ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ساری باتیں اس لیے بتائی گئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتے تھے۔ ان کے نزدیک دنیا کی کوئی حقیقت نہیں تھی، یعنی کہ دنیا کی جو اہمیت ہے وہ بالکل بھی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ضمن میں فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک اجنبی مسافر، لیکن اگر ہم فی زمانہ دیکھیں تو ہم ایسے رہتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک مسافر ہیں؟ بالکل بھی ہمیں نہیں پتہ کہ ہم ایک مسافر ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے۔ ہم ان چیزوں سے بہت دور ہیں، بلکہ ہم تو ایسے بڑی بڑی بلڈنگز بناتے ہیں کہ جیسے بہت مضبوط گھر بناتے ہیں جیسے کہ ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، حالانکہ یہ کچھ پل کی دنیا ہے، کچھ دیر کے لیے ہم یہاں رکے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہاں سے کوچ کر جانا ہے۔ یہ بالکل عارضی زندگی ہے۔ اب دیکھیں ہمارے سامنے روز دنیا سے کوئی نہ کوئی جا رہا ہے، کوئی فوت ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کر بھی ہمارے دل میں یہ بات بالکل بھی پیدا نہیں ہوتی۔ کیا ہم اتنے اندھے ہیں کہ یہ ساری دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، اس کے بعد ہماری بھی باری آنی ہے، ہم نے بھی جانا ہے،
ہم نے یہاں نہیں بیٹھے رہنا، لیکن اس کے باوجود ہم نے دنیا میں اپنا دل لگایا ہوا ہے، اس کی عیش و عشرت کے پیچھے بالکل پاگل ہوئے ہیں۔ اور عیش و عشرت حاصل کرنے کے لیے ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم کسی کا حق کھا رہے ہیں، ہم کسی کا حق مار رہے ہیں، ہم کسی کا دل دکھا رہے ہیں، ہم دھوکے دے رہے ہیں، ہم کیا کیا فراڈ کر رہے ہیں، یہ باتیں ہم بالکل بھی نہیں سوچتے۔ اب دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے فقراء مالدار لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، لیکن ہم سب کو فقر جو ہے وہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم سب کو دولت اور شہرت چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عیش و عشرت ملے، دولت ملے، ہماری اخلاقیات بھی درست نہ ہوں، اور آخر میں جا کر پھر ہمیں جنت بھی مل جائے۔ یعنی کہ ہم بہت سے لوگ ہیں جو کہ یہ خواہش کرتے ہیں یا اللہ مجھے سجدے میں موت دینا، لیکن کیا ہم سجدہ کرتے ہیں؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ عیش و عشرت میں یہاں رہیں، سب کچھ کریں، فراڈ کریں، سب کچھ کریں، لیکن آخر میں ہمیں جنت بھی مل جائے، تو پھر یہ سب جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے۔ انہوں نے یہ سب اس طرح نہیں کیا۔ انہوں نے یہ سب کیوں اس طرح نہیں کیا؟ ہمارے لیے، تاکہ ہمیں اس سے ترغیب ملے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ایمان اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا فرمائے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اداؤں کو اپنانے کی توفیق۔ الحمدللہ کثیرہ، ہمارے شمال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورس کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ ویسے تو آپ جانتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی ذات مبارکہ ہے کہ اگر ہم اپنی پوری زندگی پر بھی اس پر بات کرتے رہیں، ان کی سیرت کو بیان کرتے رہیں، ان کی خوبیوں کو بیان کرتے رہیں، ان کی اداؤں کی بات کرتے رہیں، تو بھی یہ ہمارے لیے کام ہے۔ اب اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے یہ جو شمال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کورس کی ایک مختصر سی کوشش کی، جس میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں، حلیہ مبارک، حسن مبارک، ان کی دعائیں اور ان کی جو بھی ان کے تبرکات تھے، ان کے بارے میں ہم نے جو پڑھا، اللہ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اپنی بارگاہ میں ہمارا یہ پڑھنا سننا قبول فرمائے، میرا پڑھنا آپ لوگوں کا سننا قبول فرمائے، اور ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قرب عطا فرمائے، ان کی زیارت عطا فرمائے اور با ادب عطا فرمائے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در کی حاضری با ادب اور مقبول عطا فرمائے، اور ہم نے جو بھی پڑھا، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں، جو بھی پڑھا، ان کی اداؤں کے بارے میں پڑھا، ان کی سنتوں کے بارے میں پڑھا، ان کے معمولات کے بارے میں پڑھا، ان کے احکامات، تعلیمات، دعائیں جو بھی ہم نے پڑھا، اللہ سے دعا ہے کہ ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو ہم پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بہت دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار ہے، ہم بہت سچے عاشق رسول ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دعوت تو سب کرتے ہیں، لیکن ہماری جو زندگی ہے، ہمارے جو معمولات ہیں، اس میں وہ دعویٰ نظر نہیں آتا، وہ اس طرح نظر نہیں آتا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کے احکامات بجا لائے جاتے ہیں، اور ہم لوگ محبت کے دعوے کرتے ہیں صرف، لیکن جو تعلیمات اور جو باتیں، جو احکامات پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، ہمیں بتائے ہیں، جو راستے ہمیں بتائے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، ان سے ہم دور ہیں۔ محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن ان کی باتیں نہیں مانتے۔ تو آئیے آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی پڑھا، کوشش کریں گے، حتی الامکان کوشش کریں گے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ تمام تعلیمات، وہ تمام باتیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کی، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے تو ہم نہیں بن سکتے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کی پیروی کریں، ان کی اطاعت کریں، تو ان جیسے اخلاق اپنانے کی کوشش کریں، عبادات کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں ان تمام تعلیمات کو شامل کریں جو کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شامل کی ہوئی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔